مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل اور اس میں ایک بار پھر حاضر ہیں ہر ہفتے کی طرح۔ اس ہفتے بھی آپ کی ہوں گی فرمائشیں اور آپ کی ہوں گی کالز۔ آپ فیس بک پر کمنٹس کر کے بھی ہمیں اپنے مشورے سجیشنز دے سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو اکبر حسین بھائی انشاءاللہ اسے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ گزشتہ ہفتے کے جو میسیجز ہوں گے وہ انشاءاللہ اس ہفتے شامل کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا ہم ہر ہفتے ایک سوال کرتے ہیں، جو ناظرین درست جواب دیتے ہیں ان کا نام اسکرین پر آپ دیکھیں گے۔ تقریباً پورے ہی ہمارے پروگرام کے اندر یہ نام چل رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی ایک سوال کریں گے انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے آخر میں، اور انشاءاللہ جس وہ سوال کا جواب آپ نے 45 منٹ کے اندر دینا ہوگا، اور جو پچھلے ہفتے سوال کیا گیا تھا اس کی بھی آج ہونی ہے قرآن اندازی اور ہونی ہے ڈیجیٹل انداز میں۔ جی اکبر حسین بھائی، کیا آپ کے پاس ایس ایم ایس ہیں ہمارے ناظرین کے؟ ایس ایم ایس ہیں، فرمائشیں ہیں، اور آج جی ہم ایک ایسی کال جو ہے وہ چلائیں گے جو جب ہمیں موصول ہوئی الحمدللہ عز و جل، ایک ہمارے لیے حوصلہ افزا بات بھی تھی۔ ماشاءاللہ۔ وہ یہ تھا کہ بتا دیں گے ابھی یا انتظار کروائیں گے؟ نہیں، اصل میں دیکھیں یہ تو بتا دیں کہ کیا ہے، تاکہ یہ تجسس پھر اس میں کیا ہے وہ جو ہے یہ بھی چلے۔ ناظرین اب سن لیں دل تھام کہ کیا کال تھی۔ وہ کال تو بعد میں بتائیں گے۔ جو ہے وہ تجسس جو ہے وہ بندہ رہے۔ بالکل ہونا بھی چاہیے۔ کہ غالباً اتوار کی صبح جو ہے وہ حسن رضا جو ہیں وہ امیل سنت کے ساتھ ہوتے ہیں، جو مدنی منع، تو ان کا ایک واٹس اپ تشریف لایا ان کی آواز میں، کہ انہوں نے الحمدللہ آپ کا مدنی چینل کا سلسلہ یہ اس سلسلے کی حوصلہ افزائی کی کہ میں جو ہے وہ اس میں اب وہ وائس میں کیا ہے، اور پھر اس وائس کے ساتھ ہی انشاءاللہ امیر سنت کی ہی کچھ جو ہے وہ 2-4 جملے ہیں وہ ساتھ جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے اس سلسلے کے حوالے سے۔ کیونکہ یہ سلسلہ آج ہفتے کو 3 بجے جیسے لائیو ہوتا ہے، تو اتوار کی صبح 6:45 بجے کے قریب یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ تو اب جس سے مجھے جو سے اندازہ ہوا وہ یہی تھا کہ میں بھی پاسبل شاید حسن رضا لائیو بھی دیکھتے ہوں، لیکن شاید صبح کا جو وقت ہے نا، فجر کے بعد کا جو یا فجر کا وقت ہوتا ہے جو بالخصوص کراچی میں، کیونکہ تو اس میں بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ تازہ اس وقت وائس آئی تھی نا، تو ایسا جو ہے وہ لگ رہا تھا انشاءاللہ۔ اور دوسرا سنائیں گے آپ؟ کب سنائیں گے ناظرین؟ کچھ دیر کے بعد ایک، اور آج ہم نے ویسے ہمیں میسیجز بھی آئے تھے، اور ہمارا اپنا ارادہ بھی تھا کہ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ حسن رضا کے امیل سنت کے ساتھ کافی کلپس بنتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوتے ہیں، الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بھی دکھائے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی میسیجز تھے کہ حسن رضا کا کوئی ایک کلپ جو ہے وہ آپ اپنے سلسلے میں ضرور جو ہے دکھائیں۔ تو الحمدللہ عز و جل آج ہم ابتدا حسن رضا کے امیل سنت کے ساتھ والے کلپ سے ہی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے میسیجز اور مزید چیزوں کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ آئیے حسن رضا کا کلپ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ حسن رضا، مجھے اللہ پڑھ کے دم کر دے۔ اللہ جزاک اللہ خیرہ۔ ویکم پاپا جان، اللہ پڑھ کے دم کرنا فائدہ ہے؟ الحمدللہ، وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کے نام میں بڑی برکت ہے، الفاظ میں تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب جیسے کوئی کہے کہ آپ شیر ہیں، شیر، تو وہ کیسا خوشی ہوگی، مطلب آپ گدھے تو اس کو برا لگے گا۔
تو جب ان الفاظ میں وہ ہے اثر تو اللہ کے نام پر کتنا اثر ہوگا. تو جس منہ سے اللہ نام بولیں گے تو اس منہ سے جو ہوا نکلے گی وہ برکت والی ہوگی. اللہ بیماری بھی دور کر دے گا اس سے چاہے گا تو. قرآن پڑھ کر دم کیا تو اس سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہوا ہے وہ قرآن پڑھنے کے بعد جو نکلی تو وہ مطلب برکت والی ہو جاتی ہے. جیسے کہ پھولوں سے ہوا ٹکرائے گی تو خوشبو والی ہو جائے گی. اچھا اسی طرح قرآن کو چھو کر جو ہوا نکلتی ہے وہ بھی شفا والی ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں سے چھو کر جو ہوا نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی. اور کعبہ شریف کو جو چھو کر نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی. اور سبز سبز گنبد کو چھو کر چوم کر جو ہوا نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی. بات کیا ہے باتیں صفا اتنی کیوں مرتب ہے بتا تو اتنی کیوں مرتب ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبحان اللہ صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. یہ حسن رضا کا کلپ آپ نے دیکھا الحمدللہ عز و جل. اس میں بھی تربیت کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل. بچوں کو بھی اس سے یوں سمجھے کہ سکھانا ہوتا ہے اور بڑے بھی الحمدللہ عز و جل اس سے سیکھتے ہیں. اچھا کچھ میسیجز میں انشاءاللہ پڑھوں گا اور جو یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے میں یہ عرض کروں گا کہ رضا بھائی ہم نے گزشتہ سلسلے میں یوٹیوب کے جو ناظرین ہیں جب یہ ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کی یوں سمجھے کہ حوصلہ افزائی کی تھی تو جتنے کمنٹس اس سلسلے کے آتے تھے یعنی آلموسٹ آپ اس کو ڈبل جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگوں کی فرمائشیں اور سجیشن الحمدللہ عز و جل وہاں جو ہے وہ بڑھ گئے. مزید ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو الحمدللہ عز و جل یہ ہماری حوصلہ افزائی کی بھی بات ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ اگرچہ اس میں سجیشن کے ساتھ ساتھ فرمائشیں بھی وہاں پر کافی زیادہ شروع جو ہے وہ ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے الحمدللہ ان کی جو مشورے ہیں ان کو بھی اپنے پاس نوٹ کیا ہے اور ان کی جو فرمائشیں الحمدللہ ان کو بھی کچھ حد تک تیار کر کے لے کر آئے ہیں. ایک میسیج ہے یہ SMS کے ذریعے سے آیا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آن لائن قرآن پاک پڑھنے کی سہولت ہے تو پلیز اسی طرح ایک کام یہ بھی ہو جائے کہ جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے ان کے لیے یہ ہو جائے کہ وہ اپنے قرآن پاک کو دہرائیں تاکہ ان کا قرآن پاک پکا ہو جائے. تو آن لائن جو ہمارا ہے تو اس میں اگر کوئی شخص حفظ کیا ہوا ہے تو اگر وہ دہرانا چاہتا ہے قرآن پاک کو پکا کرنا چاہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری مجلس کی طرف سے کوئی ایسی ریسٹرکشن ہیں. تو الحمدللہ عز و جل ان سے رابطہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ آپ کا داخلہ اس سلسلے میں بھی ہو جائے گا. بلکہ میرا خیال ہے رمضان المبارک کے شاید کچھ پہلے 2-4 مہینے پہلے اس طرح کی ان کی حفاظ کے الگ سے کلاس بھی لگتی ہے جو دور کرتی ہے اپنا. اچھا غالب تو حفظ کرتے تھے ٹھیک ہے. ہیں. اچھا میں ناظرین سے یہ عرض کروں کہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم جو ہمارے ذہنی آزمائش کے روئے رواں ہیں عمران مدنی ان کو ہم آج براہ راست کال پر لیں گے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ کافی سارے میسیجز جو ہے ہمیں جو موصول ہوئے ہیں چاہے وہ یوٹیوب پر ہمیں انہوں نے میسیج کیا ہے یا SMS کے ذریعے تو کچھ ایسے ہیں جن کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے نا وہ ذہنی آزمائش سے ہے کیونکہ الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو لوگ اب اگرچہ وہاں پر بھی میسیجز پڑھنے کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہے سلسلے میں سید یوسف جو ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں پھر لے کر آتے ہیں اور متعلقہ اسلامی بھائیوں تک یہ پہنچاتے ہیں. تو میں نے عمران بھائی سے اس معاملے میں رابطہ کیا کہ بھائی کچھ میسیجز ہیں جن کا جواب آپ کو جو ہے وہ دینا ہے ذہنی آزمائش کے حوالے سے. تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے ہم سے ایگری کیا اور ہم ان کو لائیو کال پر لیں گے. تو جب تقریباً 4 یا 5 یا 6 میسیجز ایسے ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ جیسے ان کو ہم لائیو کال پر جب ہم لے لیں گے تو یکے بعد دیگرے جو ہے وہ ایک ایک کر کے ہم پوچھ لیں گے. ابھی ایک اور میسیج پڑھتا ہوں وہ یہ تھا کہ آپ کا سلسلہ کس کس دن لگتا ہے. تو ہمارا سلسلہ صرف
ہفتے کے دن دوپہر کو 3 بجے یہ لائیو ہوتا ہے اور اتوار کی صبح 6:45 بجے یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ ایک میسیج یہ تھا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پر ڈاکومنٹری بنائی جائے تاکہ انٹرسٹ بڑھے اور لوگوں کو آنے کا جذبہ ملے۔ کیا کہتے ہیں رضا بھائی آپ؟ یہ بالکل ہمارے کہنے کے پروجیکٹس کا حصہ ہے ایک پروجیکٹ، اور ہم نے اس پر کچھ کام شروع کروا بھی دیا، اسکرپٹنگ وغیرہ کچھ چیزیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھی ڈاکومنٹری ہمارے ناظرین کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا اسی طریقے سے ایک سارے میسج آپ نہیں پڑھنے، یہ والا پڑھ لیں، پھر ہمیں بھی کچھ باری عطا فرمائیں۔ بالکل آپ کو جو ہے ایک سلسلہ ہفتے میں ایک دن تو آتا ہے، 2-3 نام نکالیں، یہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہا ہے، یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن سلسلہ آتا ہے اور قرآن اندازی میں آپ ایک ہی نام نکالتے ہیں۔ تو اب مثال اگر آپ کو یوں دوں کہ مدنی مذاکرہ بھی ہفتے میں ایک ہی دن ہے اور اس میں بھی غالباً ایک ہی نام کی جو ہے وہ ترکیب ہے جن کو تحفہ ہوتا ہے، تو 2-3 کی ترکیب نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے یہاں جو جوابات جن کے صحیح ہوتے ہیں ان کے تقریباً آلموسٹ سب لوگوں کے ٹکر پر ہم کوشش کرتے ہیں، یہ جو نام چل رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے صحیح جوابات ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم تک پہنچ جائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سینڈ کرتے ہیں لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا تو بعض اوقات مسنگ ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کچھ ناظرین فیس بک کے ذریعے بھی کہتے ہیں ذہنی آزمائش میں ایس ایم ایس کو بھی شامل کیا جائے، اور جیسے ہم لوگ ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں آپ، تو ان کا یہ مشورہ بھی ہے۔ دوسرا ایک مشورہ اور ہے، اسد بھائی فیصل آباد سے کہتے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ، ابھی ذہنی آزمائش جب والے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ضرور بتاتے ہیں۔ تو پروگرام میں جب کسی بھی شخصیت کا نام آیا تو جو عالم ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ مدنی ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، مگر جو مفتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مفتی ہونا چاہیے۔ اچھا مشورہ ہے آپ کا، انشاءاللہ مجلس کو پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں رمضان، یہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ نغمات رضا دوبارہ چلایا جائے۔ ماشاءاللہ، ایس ایم ایس ذہنی آزمائش کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل، یہ آپ عمران بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ اچھا عمران بھائی ہمارے ساتھ براہ راست آواز اگر عمران بھائی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا آپ کی آواز میری آئی ایف بی میں ضرور آ رہی ہے لیکن ہمارے فلور پر نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ، عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اکبر بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ عز و جل۔ حضور کچھ آپ سے جو ہے وہ ہمیں ذہنی آزمائش کے حوالے سے کچھ سوالات لوگوں کے کچھ مشورے بھی ہیں، کچھ انہوں نے پوچھا بھی ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھنا شروع کروں۔ جی لبیک۔ پہلے تھوڑی سی آپ کی آواز بڑھ جائے نا، مجھے آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بڑھ جی گئی۔ فرمائیں۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ ایک میسیج یہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا جو سیگمنٹ ہے ذہنی آزمائش کا، امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ، اس کا اردو ترجمہ جو نیچے چلتا ہے اس کے بجائے سائٹ پر ایک اسکرین میں پورا کا پورا لکھا ہوا دکھایا جائے تو لکھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جی بالکل، بہت اچھا مشورہ ہے، ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو آنے والے سلسلوں میں اپنی مجلس کی مشاورت سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ضرور۔ ٹھیک ہے، یہ ویسے میں نے ابھی براہ راست بھی ان سے عرض کیا، کچھ دن پہلے بھی آیا تھا تو میں نے الحمدللہ وہ میسج عمران بھائی کو فارورڈ بھی کر دیا تھا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ناظرین کا انٹرسٹ لیول کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھنے میں بھی آسانی ہو، یعنی وہ جو عبدالحبیب بھائی جس زبان میں وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ لکھنا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ چلے اچھی بات ہے۔ کافی ساری ایسی کالز بھی ہمارے سلسلے میں لائیو آ رہی ہیں اکبر بھائی۔ جی جی، کہ بہت سارے اسلامی بھائی ہمارے ناظرین وغیرہ جو ہیں وہ رجسٹر بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کا رجسٹر ہر سال ہی بنایا جاتا ہے۔ پھر جو زیادہ سوالات لکھتا ہے اور اچھی رائٹنگ میں لکھتا ہے تو مجلس کی طرف سے ان کو تحائف وغیرہ بھی پیش کیا کیا بات ہے۔ اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں ہم جواب تو دیتے ہیں مگر نام شامل نہیں ہوتا، کیوں؟ بتائیں بھائی کیوں نام شامل نہیں ہوتا؟ دیکھیں قرآن اندازی کے اندر تو نام شامل ہوتا ہوگا، صحیح ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اب وہ آپ کے نام کی پرچی نہیں نکلتی، یعنی قرآن اندازی میں آپ کا نام نہیں آتا، تو اس کے لیے تو اب ظاہر ہے کہ جو نام ہاتھ میں آتا ہے، پرچی ہاتھ میں آتی ہے، جس کے نصیب میں ہوتا ہے اسی کا نام نکلتا ہے۔ دعا کریں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ جیسے آپ جب سوال کرتے ہیں، سوال کے بعد جو جواب جتنے بھی لوگوں کے آتے ہیں اس میں کتنے سلیکٹڈ لوگوں کے جو ہے وہ نام آپ لیتے ہیں جو اسکرین پر
میں نے دیکھا ٹکر پر بھی چلتے ہیں, اور قرآن اندازی کتنے لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے, کیا اس کا کوئی کرائٹیریا ہے آپ کا؟ ہم نے اس کا طریقہ کار یہ بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہم نے لائیو سوال کر دیا سلسلے کے شروع کے اندر ہی, صحیح ہے, اور اس کے فوراً بعد پھر جو ہے جوابات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اسلامی نام کلیکٹ کرنا لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ہم بریک کے لیے بیٹھتے ہیں نا آخر میں جب ہم اپنا یہ اناؤنس کرتے ہیں جی جی, تو آخر سے کچھ پہلے یہ نام لینا بند کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ تو پرنٹ نکالنا ہوتا ہے اور پھر پرچیاں بنانا ہوتی ہیں اور قرآن اندازی کے لیے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے سارا. تو اس سے پہلے تک جتنے بھی نام آتے ہیں وہ سب لے لیے جاتے ہیں. اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا سسٹم کا پرابلم یا کوئی اور پرابلم, تو اس کی وجہ سے ہم 26 نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس میں قرآن اندازی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میسج یہ ہے کہ درست کیجئے یہ سیگمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ناظرین اس کو بھی شامل کیا جائے ذہنی آزمائش میں. جی جی بالکل, یہ ہمارے پلان میں ہے. آنے والے سلسلوں میں انشاءاللہ درست کیجیے, مکمل کیجیے. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چینجنگ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میسج یہ ہے کہ ذہنی آزمائش جو کوئز اپلیکیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نئے نئے سیگمنٹ اور نئے نئے سوالات شامل کیے جائیں, کیونکہ جو پرانے سوالات ہیں ان کے جوابات تو ہمیں پتہ چل گئے, تو اب ظاہری بات ہے کہ کوئز کو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ ان کے اس کو استعمال کریں اور الحمدللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ دین ان تک پہنچے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید اپ گریڈ کیا جائے, اس میں مزید سوالات جو ہے وہ شامل کیے جائیں. جی جی, گڈ کوشچن ہے, بہت پیارا. اس کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ایپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو کوئز ایپلیکیشن ہے ذہنی آزمائش کی, ہم نے ہر سیگمنٹ کے 10 لیول مزید بڑھا دیے ہیں. یعنی نئے سوال ڈال کر اور نئے جوابات اس کے اندر ہیں, نئے سوالات اس کے اندر آ گئے. یعنی اگر کسی سیگمنٹ کے پہلے 30 تھے تو ہم نے 10 مزید ایڈ کر دیے لیول, تو 40 لیول اس کے ہو گئے. اور جس کے 20 تھے ہم نے 10 ایڈ کر دیے تو 30 لیول اس کے ہو گئے. تو اس طرح ہم نے لیول تو اس میں اپ ڈیٹ کیے ہیں. البتہ اس مرتبہ ہماری کوشش تھی کہ ہم مزید اس کے اندر سیگمنٹ بھی شامل کریں, تو وہ کچھ آئی ٹی کا پرابلم تھا, کچھ اس کو دوبارہ اس کو دیکھنا پڑے گا, تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. البتہ لیول ہم نے بڑھائے ہیں. اچھا, ایک ابھی انشاءاللہ ابھی ہمیں چونکہ لائیو سلسلہ تھا تو فیس بک پر ابھی رضا بھائی نے بتایا کہ کیا میسج آیا تھا, SMS بھی شامل کیا جائے ذہنی آزمائش میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ابتدا میں سید یوسف جو پڑھتے ہیں میسج, غالباً وہ فیس بک پر جو لائیو جن کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ SMS کو بھی جو ہے وہ لائیو میں شامل کیا جائے. SMS تو ہم جو جواب لیتے ہیں نا وہ SMS پر لیتے ہیں, سوال کا جواب. صحیح ہے, البتہ مشورہ آپ کا اچھا ہے کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے کمنٹس لیتے ہیں, لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ڈبلنگ ہو جائے گی. یعنی جی جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک ہی نمبر ہم دیتے ہیں تو وہ ڈبلنگ ہو سکتی ہے. ایک سائیکی اور بھی ہے نا, آپ پڑھتے ہیں بہت سارے میسیجز, صحیح ہے, یہ پڑھیں گے ایک آدھ میسج, صحیح ہے, تو جو بیچارے 500-700-1000 رہ گئے صحیح ہے, وہ تو پھر رہ گئے نا. اچھا نہیں, لیکن میں بھی لائیو نہیں پڑھتا. دیکھیں لائیو اکا دکا پڑھ لیتا ہوں, یہاں مراد یہ ہوتی ہے اب تو میرا بھی ذہن بن رہا ہے کہ میں بھی نہ پڑھوں لائیو. جی اچھا نہیں, ایک میسج اور ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کمنٹس کے حوالے سے, میسج کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ذہنی آزمائش میں لوگوں کے رابطے اور لوگوں کا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے. پچھلا جو ہمارا لائیو ہوا, جی جی, تو لائیو ہونے کے بعد 7 منٹ جب گزرے تھے تو 1500 کمنٹس آ چکے تھے. اللہ اکبر, 7 منٹ کے اندر, اور یہ صرف فیس بک کا میں عرض کر رہا ہوں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ یوٹیوب الگ ہے, دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع الگ ہیں, SMS اس کے علاوہ ہیں. صحیح ہے. تو اب اتنا اگر فلو ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں تو سمجھ سکتا ہوں, رضا بھائی بھی سمجھ سکتے ہیں. رضا بھائی تو پچھلی دفعہ انہوں نے ناظرین سے یوں سمجھے کہ ایک میٹھی شکایت یہ کی تھی کہ فیس بک پر ابھی جو ناظرین ہیں وہ مطلب دل پھول اور وہ اتنے سارے جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں کہ جو پڑھنے کا میسیج ہے وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے. اچھا, ایک میسیج وہ ہے آخری میں یہ اس کو شامل کر لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیزن 11 اور سیزن 12 کا اسٹارٹ ایسا نہیں ہوا جیسا پہلے ہوتا تھا. وہ کیا تھا کہ جنہوں نے کلام پڑھا ہوتا تھا ان کو بلایا نہیں گیا, جنہوں نے ذہنی آزمائش کا کلام پڑھا ہوتا تھا ان کو بلاتے تھے لائیو میں, وہ پڑھتے تھے, ان کو تحفہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا جیسے پہلے کے سیزن میں جو ہے اس طرح ہوتا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو آئندہ کا سیزن ہے اس کے بعد والا, تو اس میں اس بات کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھا جائے کہ جنہوں نے کلام پڑھا ہے اس طرح ان کی انٹری ہو, کلام بھی پڑھیں, ان کو تحفے تحائف وغیرہ بھی دیے جائیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ جی اکبر بھائی, اس پر ہمارا
لائیو سے پہلے اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پوری تیاری ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، ہمارے مشورے کافی ہوئے تھے اس پر کہ اسٹارٹ کس طرح کیا جائے. صحیح ہے. تو اب یہ چونکہ انداز پرانا ہو چکا تھا، ہم 2-3 مرتبہ پہلے کر چکے تھے، تھوڑا نئے انداز سے کرنا تھا، تو تھوڑا پھر ہم وہ کورونا کے ڈسٹینسنگ وغیرہ یہ وہ اس وجہ سے تھوڑا ٹینشن میں بھی تھے. صحیح ہے. تو یوں بہرحال اس وجہ سے ہم نے نہیں کیا. ایک تو یہ کہ پہلے یہ بہت ہو چکا ہے تو اب کچھ نیا دینا چاہیے، تو اس لیے ہم نے اس کو چینج کیا تھا. البتہ نعت خان جنہوں نے یہ کلام پڑھا ہے ہمارا، بڑا ہی موٹیویشنل کلام، بہت ہی پیارا کلام، لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں اس کو. ان کے نعت خانوں کا جدول ہم نے جو ہے نا وہ ذہنی آزمائش میں بنایا ہے. جب بریک کے لیے بیٹھتے ہیں، کالس وغیرہ بھی لیتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، فکر اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، اس میں کلام بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ یہ نعت خان اللہ نے چاہا تو سارے آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور میسج ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہے. جابر خان اتاری ہیں، کہتے ہیں جمعرات کو ذہنی آزمائش نہیں، اتوار کو ہو تو مدینہ مدینہ، کیونکہ جمعرات کو بہت دیر ہو جاتی ہے اس لیے. اور یہ مدنی فیس بھی دے رہے ہیں 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ. ماشاءاللہ، اللہ درود پاک قبول فرمائے. ایسا ناظرین کو ایک اپڈیٹ عرض کرتا چلوں کہ آنے والی اتوار کو لائیو سلسلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی آنے والی اتوار کو لائیو سلسلہ ہوگا اور رات 9 بجے ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ عمران بھائی. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جس کلام کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا تھا، کیونکہ گزشتہ سلسلے میں ہم سے کسی نے فرمائش کی تھی ذہنی آزمائش کے اس کلام کی، تو ہم نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہم اپنے سلسلے میں گزشتہ سلسلے میں بھی تیار کر کے لے کر آئے تھے لیکن نہیں چلا پائے. آئیے وہ ذہنی آزمائش کا کلام سنتے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. العلم، علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا. دور ہے منزلیں، راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا. العلم نور، العلم نور، العلم نور. یا اللہ مجھے اپنی پسند کا علم عطا فرما. العلم حافظہ مجھ کو تو کر دے گا اچھا عطا، جو پڑھوں یاد ہو وہ سبق دین کا. میں رہوں با ادب اپنے استاذ کا، میں بھی روشن کروں علم کی ایک شمع. العلم نور، العلم نور. حدیث میں ہے علم دو ہیں، جو علم دل میں ہے وہ علم نافع ہے، اور جو زبان پر ہے یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے. سیکھ لوں علم وہ جس میں تیری رضا، فرض و واجب سنن مستحبات کا. دل میرا نور ہو ایسا کر دیتا، علم کا نور پھر ہو چمک ہر جگہ. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم. ابن عباس کو جو ملی تھی دعا، یا خدا علم دے ان کو قرآن کا. صدقہ اس علم کا ہم کو بھی ہو عطا، علم قرآن سے قلب پائے جلا. العلم. حضرت
ابن उमर रदियल्लाहु तआला नुमा से रिवायत है, फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, जिस दिल में हिकमत ना हो वो वीरान घर के मिसल है। बस सीखो और सिखाओ और समझ पैदा करो और मत मरो जहालत की हालत में, क्योंकि अल्लाह ताला जहालत का उज़्र कबूल नहीं फरमाता है। अल-इल्मु रास्ता इब्ने उमर ने लिया इल्म का, एक कौले नबी यूं रिवायत किया। दिल बिना हिकमत है घर जैसे वीरा पड़ा, इल्म सीखो सुनो जाहिल मत मरना। इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल-इल्म जीत इन्आम है, शुक्रिया रब तेरा। हार कहती है कि खुद को ऊंचा उड़ा, जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो ये तो थी इब्तिदा। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैज़ान अत्तारी हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम फॉर किड्स में जो ऑनलाइन कुरान सेगमेंट है उसे अलग इंटरनेट पर अपलोड करें। पूरा प्रोग्राम तो होता है लेकिन ये अलग वीडियो भी होनी चाहिए। बाबा बासी के नाम से आईडी है, कहते हैं फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ, जज़ाकल्लाह आपका मैसेज करने का हुज़ूर। आप इस्लाम फॉर किड्स में अनस भाई और हसन भाई दोनों नात खां को एक साथ बुला दें, मदनी फीस रोज़ाना अवाबीन के नवाफिल पढ़ूंगा। अच्छा, क्या बात है जी। अच्छा, मैं इस पर ये अर्ज़ करूँगा, हमें भी यूट्यूब पर एक दो मैसेजेस ये आए हैं कि जो हमारे किड्स के नातख़्वां हैं, जी जी, अनस भाई हैं, उबैद भाई हैं, वो कह रहे हैं कि इनका जो हमारे बड़े जो नातख़्वां हैं उनका किसी सिलसिले में जो है वो बुलाएं और उनका मुकाबला करवाएं। तो एक मदनी अशार की तकरार भी, मदनी अशार की तकरार वगैरह इस तरह का। तो एक तो ये अर्ज़ करूँगा कि देखें ये अभी यूं समझे मुन्ने हैं, अभी यानी यूं समझे कि इनके इब्तिदाई स्टेजेस हैं, और जिनसे मुकाबले का आप कह रहे हैं उनको यानी इस तरह का ना हैवी वेट चैंपियन जो है वो अपना वो मतलब यूं समझे उन्हें 20-20 साल अशार पढ़ते हुए और चीज़ें जो है वो करते हुए हो गए। तो अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अगरचे इनकी माशाल्लाह आवाज़ें अच्छी हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अशार याद करना और ये चीज़ें तो इनको एक वक्त लगेगा। अच्छा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक मैसेज ये भी था कि इनका आपस में यानी मुकाबले के बजाय एक टीम में ये यूं हो सकता है कि ये किसी इवेंट पर जैसे ईद आती है या कोई ऐसा वो त्यौहार आता है, आज़माइश के फाइनल में भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। उसमें ये उन्होंने सजेशन ये दी, जैसे मिसाल एक में महमूद भाई हों, उनके साथ हसन भाई हों, और दूसरी तरफ अशवाक भाई हों, कोई और इस्लामी भाई हो, उनके साथ दूसरे मदनी मुन्ने जो है किड्स के, यानी इस तरह एक बड़ा एक छोटे इनकी टीम का जो है वो हो सकता है। और लेकिन ये जो आपने अभी मशवरा दिया है कि ज़हनी आजमाइश के फाइनल में ये हो सकता है, तो मशवरा बिल्कुल जो है वो देना चाहिए। आजमाइश वालों के मशवरे तो बहुत सारे आ रहे हैं। एक आईडी है बिनते मेरे मुर्शिद हैं अत्तारिया, इनका नाम यहाँ पे आ रहा है, बिनते मोहम्मद सईद अत्तारिया। इनका भी ज़हनी आजमाइश के हवाले से ही मैसेज है कि ज़हनी आजमाइश जब रिपीट लगाते हैं तो प्लीज़ महफिल नात वाला सेगमेंट ज़रूर रिपीट किया करें। खलील अत्तारी ने जो ज़हनी आजमाइश में नात पढ़ी थी वो चला दें, 500 बार दुरूद पाक और रिसाला शान रिफ़ाई पढ़ने और दूसरों को तरकीब की नीयत है, और आज का मदनी मुज़ाकरा फैमिली के साथ देखने की भी नीयत है। अच्छा, इन्होंने आसिफ अत्तारी की भी कोई कलाम की फरमाइश की। जी, आसिफ भाई का इंशाल्लाह हम कलाम अब चलाते हैं। जो आप ये मैसेज जो बताया ना फाइनल वाला, अच्छा रिपीट में होता ये है कि जब ज़हनी आजमाइश हो रहा होता है तो ये 8:30 बजे शुरू होता है, 10:15 10:30 बजे के करीब ऑलमोस्ट तकरीबन 2 घंटे होते हैं। हाँ, लेकिन जब ये रिपीट होता है ना तो रिपीट में हमारे पास उतनी स्लॉट नहीं होती है कि हम पूरा का पूरा सिलसिला ही जो है ना उसकी जगह वो रिपीट कर सकें।
ریپیٹ کے حوالے سے ایک میسیج یہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ناظرین شاید اس سے جو ہے نا اتفاق کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش جو ہے نا وہ 2 بجے ریپیٹ کریں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. 2 سے پہلے جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہیں اور رات کو مدنی حلقے میں ہوتے ہیں، یعنی دعوت اسلامی کے مدنی کام وغیرہ. تو اب آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ بالکل آپ کا یعنی یوں سمجھے کہ جو آپ کی جو مجبوری ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. تو میں نیت ضرور کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل کے مجلس کو بھی، اور موقع لگا تو نگران شورا کی بارگاہ میں بھی عرض کریں گے کہ کیا یہ اگر پاسبلٹی ہے تو اس کو ان وقتوں میں جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کو ریپیٹ کیا جائے. اب ہم چلتے ہیں جو آصف بھائی کے کلام کا چونکہ کہا گیا ہے اور کافی سارے میسیج آئے ہیں، تو ایک میسیج گزشتہ سلسلے میں بھی ہمیں آیا تھا کہ مدنی مذاکرے میں ایک کلام پڑھا گیا تھا، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں. تو یہ امیر سنت کی موجودگی میں الحمدللہ اور نگران شورا بھی تھے، تو کس طرح پڑھا گیا تھا، کیسا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں. منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں، رحم فرما دے تیری امت میں ہو شارع وسطا تیرا سونا حرم تیرا سونا. اس کو جا کر کہے تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، دور ہو جائے یا محرم شارع وسطا تیرا سونا حرم تیرا سونا. حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بس تیرے اذکار میں، زندگی ہو بس تیرے اذکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، آتے جاتے رہے بس آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شارع وسطا تیرا سونا حرم تیرا سونا. اللہ اکبر. یہ کلام واقعی امیر اہل سنت کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی ناظرین کو مل جائے گا انشاءاللہ، اور واقعی بہت زبردست کلام الحمدللہ پڑھا. ملک بھائی ہیں، کہتے ہیں انس بھائی کی نعت سنا دیں، تو کجا من کجا مدنی فی تفسیر صراط الجنان پڑھنے کی نیت. اللہ اکبر. آپ کی آنکھیں مطلب جب آپ مدری فیس دیکھتے ہیں کہ کسی نے جو ہے وہ بڑی والی تو بڑی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ہم بھی میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ جب بھی ہم مدری فیس دیکھتے ہیں نا کسی کی تو اور بڑی ہوتی ہے تو واقعی مطلب ایسا دل کرتا ہے کہ یار اس کی پوری کریں یار، فرمائش ہے وہ جلد میں ہمیں بھی کچھ حصہ ملے گا ویسے کیا کہتے ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اپنا امید رکھنی چاہیے. اب ہم آپ کو جو مدنی منع حسن رضا ہے انہوں نے جو
سلسلے کے حوالے سے ان کی جو ان کا واٹس ایپ تشریف لایا تھا وہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل غلام رسول کا جو مدنی اینیمیٹڈ خاکہ ہے وہ انشاءاللہ دکھائیں گے، اس کے بعد مزید کالز بھی شامل کریں گے. جی. میرا نام حسن رضا ہے. مجھے آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، صدیق اور عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. تو حسن رضا شوق سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھ رہے تھے اور دیکھتے بولا مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اس میں غلام رسول آتے ہیں، اس طرح بول رہے تھے، بیٹھے ہوتے انتظار میں. میں نے کہا چلو آپ کو پیغام دے دوں. ہمیں لگتا ہے کہ حسن رضا ہمارے مستقل ویور ہیں، اور غلام رسول کا ہو سکتا ہے انتظار کرتے ہوں اور کر رہے ہوں. تو آئیے غلام رسول دیکھتے ہیں. پہلے بھی امیر اہل سنت نے جو فرمایا اس میں حسن رضا کا ذکر تھا کہ اس میں نعتیں چلائی جاتی ہیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. جی غلام رسول دیکھتے ہیں. آئیے. غلام رسول 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 کے مدنی پھول غلام رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی آج آپ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. جی غلام رسول بھائی، آپ نے روزے کی نیت کروائی تھی نا، اسی لیے میں نے روزہ رکھا ہے. ماشاء اللہ. آئے اندر آ جائیں. غلام رسول بھائی آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. ہاں کیوں نہیں فیضان بھائی، آپ کو پتہ ہے شب قدر قریب آ رہی ہے اور یہ نزول قرآن کی رات ہے. اسی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا. اچھا ماشاء اللہ، اسے نزول قرآن کی رات کہتے ہیں. ارے رکیے بھائی، کیا آپ کا وضو ہے؟ نہیں تو. قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا حرام ہے، اور مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وضو کر کے ہی قرآن پاک کو چھوئیں تاکہ ابھی سے ان کی عادت بنے. اچھا وہ کیوں؟ پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. ترجمہ کنز ایمان، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو. غلام رسول بھائی آپ نے قرآن پاک کہاں سے پڑھنا سیکھا؟ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے میں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے. فیضان بھائی اور آپ؟ میں نے تو ابھی پڑھنا شروع ہی نہیں کیا. ارے فیضان بھائی تو شروع کیجیے نا قرآن پاک پڑھنا. اچھا یہ کنز ایمان لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے ہاتھ میں جو قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ ہے، اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے. میں بھی آج ابو سے کہوں گا مجھے قرآن شریف لا دیں تاکہ میں بھی مدرسۃ المدینہ میں جا کر پڑھنا شروع کر دوں. غلام رسول. اللہ اکبر. الحمدللہ عز و جل. غلام رسول جب چھوٹے چھوٹے سے ہوا کرتے تھے. جی نئے نئے غلام رسول تھا. اب الحمدللہ عز و جل مزید جدت آ رہی ہے اس میں. کچھ کالز ہیں تو شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام ساجد متاری ہے اور میں بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ سے بول رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ اولاد کی تربیت سلسلہ کڈس مدنی چینل پر نہیں آ رہا، وہ کیوں نہیں آ رہا اور کب سے شروع ہوگا پھر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے، ویسے کنفرم نہیں ہے، یہ جو ہم بنگلہ میں ڈبنگ غلام رسول کی کرتے ہیں نا، یہ شاید یہ وہ مدنی منہ ہے. اچھا ہاں مجھے آواز سے لگ رہا ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، نام مجھے نہیں پتا انہیں مدنی منہ کا، آواز لگ رہا ہے. ہاں تو آپ کو یہ معلوم بھی کرنا ہے. اور ایک میسج ہمیں بھی کڈس کے حوالے سے تھا کہ دیکھیں اور سیکھیں پروگرام آتا تھا. یہ
کہہ رہے ہیں بنت مرید ہیں بکھر سے کہ 5 ہفتے سے یہ میسیج ان کا آ رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا. تو یہ اس کا جواب دے چکے ہیں. اصل میں بہت سارے سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ابتدا کرتے ہیں, کچھ اس کے ایپیسوڈ مکمل ہوتے ہیں تو اس کا اینڈنگ ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اتنے ایپیسوڈ کے بعد یہ مکمل جو ہے وہ اپنا ختم کر دیا جائے گا, اس کی جگہ پر کوئی اور پروگرام لایا جائے گا. تو اور جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا, وہ ذہنی آزمائش پر تو کب آئے گا نہیں آئے گا, فی الحال ہماری فرمائش پر نگران شورا الحمدللہ عز و جل مختلف اوقات پر اپنے سلسلوں میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل بہت بہترین مدری پھول جو ہے وہ دیتے ہیں. کل رات بھی الحمدللہ عز و جل سلسلہ جو تھا سال 2020 جی 2020, تو اس میں نگران شورا نے الحمدللہ عز و جل اس میں ہم نے امیر سنت کا مدنی گلدستہ بھی جو ہے وہ چلایا تھا اور نگران شورا کا بھی مدنی گلدستہ چلایا تھا. تو آج ہم اپنی فرمائش پر الحمدللہ عز و جل ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بچوں کو وقت دیں, یہ اس کا ٹائٹل ہے, لیکن وقت دینے کے ساتھ کیسے دیں وقت. ہاں, بعض لوگ وقت تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیسے دے رہے ہوتے ہیں, وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو نگران شورا نے الحمدللہ اصلاح کی ہے, سمجھایا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. ریسرچ کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچپن میں جو والد کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں اور والدین و والد بالخصوص کی جو صحبت ملتی ہے, وقت ملتا ہے, اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور نہ ملنے کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. بچپن میں والد کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کا شعور ان کو بڑے ہو کر جارحانہ رویے میں مبتلا ہونے سے بچانے میں مدد دیتا ہے. ایسے بچے بیجا مداخلت, چڑچڑے پن, جسمانی اور زبانی جارحیت, خلل ڈالنے والی آواز, چیزوں کی توڑ پھوڑ, خود کو نقصان پہنچانے, حکم نہ ماننے اور ذمہ داری میں کوتاہی برتنے وغیرہ جیسے رویوں کا شکار نہیں ہوتے. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں, ایک سبب اس کا ہمارے سامنے یہ آیا ہے, وہ ہے والدین کا اپنے بچوں کو وقت نہ دینا. تو لہٰذا یہ بات سیکھنی اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں وقت دینا کیسے ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنا وقت مبارک عطا بھی فرمایا اور اس وقت مبارک کے اندر جو تربیت مبارک فرمائی, اس کے باقاعدہ کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اس پورے گھرانے کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں, اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم اگر واقعات دیکھیں تو ان کی اولاد مبارک تھی, اس کی تربیت کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا. تو اس وقت کے حالات اور واقعات جو جس چیز کا تقاضا کرتے وہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھایا کرتے تھے. بچوں کی کمپلین کا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے, مگر اس شکایتوں کے اسباب کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ والدین نے اول تو وقت دیا نہیں, اب دینا ہے تو کیسے دینا ہے. یہاں جو میری مراد ہے وقت دینے کی وہ تربیت ہے. دیکھیں نا, بچوں کے تعلق سے آپ نے بھی چند دفعہ حدیث سنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ, قرآن کی تلاوت, اپنے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت. یا روایت کا خلاصہ عرض کر رہے ہیں, یہ کیسے سکھائیں گے, ان کے تعلق سے کیا کیا باتیں بتائیں گے, وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یعنی یوں سمجھیے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خود والدین کی اپنی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ تربیت کرنی کیسی ہے بچے کی. احیاء العلوم کے اندر ہے, دعوت اسلامی کی کتاب ہے تربیت اولاد, اس میں کئی ارشادات ملتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایھا الولد کتاب ہے, مخطوط المدینہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے. تو لٹریچر موجود ہے, یہ پڑھیں. اللہ کرے کہ تربیت کیسے کرنی ہے اولاد کی یہ آ جائے. تو اب آتا ہے اپنی اولاد کے لیے وقت دینا. کیا وقت دیں, روزانہ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے مل جاتا ہے وقت. تو یوں مطلب کہ اپنی عادت بنائیں, اور عادت کے لیے میں نے آپ کو ٹاپکس, کتابیں, رسالے, مواد کہاں سے ملے گا, میٹر کہاں سے ملے گا, ویب سائٹ پہ چلے جائیں. دعوت اسلامی کا جو کڈس مدنی چینل ہے اس سے فائدہ حاصل کریں. تو یوں مطلب کہ انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چلے گا. مین چیز یہی ہے کہ والد کیا بتائیں گے. اب آپ ان کو کوئی اور اسٹوریاں سناؤ گے, اس کو کسی اور دنیا میں لے کر جائیں گے تو پھر وہ کسی اور ہی دنیا کی طرف چلا جائے گا. اس کو مدینے کی گلیوں میں لے کے جائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اچھا وہ بچہ مستقل سنے گا تھوڑی, آپ اس کو سنانے بیٹھو گے تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا, بولا سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو, بیٹھ جاؤ, ایک تو تم کو وقت دو پر. اب اس کو وہ تو گیا اس طرح نہیں, تھوڑا یوں. اب جیسے یہ میں آپ کو بتا مسکرا گیا, ارے 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 ارے, اچھا یہ چاہیے, اچھا بھائی یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ کھانا ہے, اچھا
پھر میری بات سننی پڑے گی. تو اس طرح مطلب کہ اپنے بچوں کو لے کر چلیں، بیلنس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اب اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا کریں گے؟ پھول کو تو زور سے بھی دباؤ تو ختم ہو جاتا ہے. بچہ اس کو بچہ ہی سمجھیں، ایج ڈفرینس ہے. والدین کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احمد رضا ہیں، کہتے ہیں ہمارے بھائی عدیل بھائی کے لیے بہت دعاؤں کی التجا ہے کہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اللہ پاک انہیں صحت و عافیت سلامتی عطا فرمائے. اور روحانی علاج سے رجوع بھی کر لیجئے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اوراد عطاریہ، تو وہاں قریبی مسجد میں جا کر آپ معلوم کریں کہ جہاں مدنی بستہ لگتا ہو وہاں تعویذات عطاریہ کا بھی استعمال کریں. اور جی ایک میسج ہمیں آیا تھا SMS کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ میرا پیارا دین، یہ دوپہر کو 2 بجے جو لائیو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ کسی اور اسٹوڈیو سے کیا جائے، کیونکہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ اسلام فار کڈس ہے یا یہ پروگرام. ان کا وقت بھی ایک ہے، اسی طرح بچوں کی دلچسپی بھی بہت کم ہو جاتی ہے. یہ بنت شیر محمد ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. بالکل آپ نے صحیح کہا، خود ہمارا بھی تجزیہ یہی ہے، لیکن کچھ اپنی ہماری مجبوریاں ہیں. یہ جو کڈس مدنی چینل ہے، یہ ہم نے الحمدللہ اس کی ٹرانسمیشن انہینس کی ہے، بڑھائی ہے، مطلب تقریباً 4-5 گھنٹے جو ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن ہمیں جگہ کے ایشوز جو ہے وہ ہیں. الحمدللہ ان پر ورکنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور جگہ جیسے ہی ہمیں 1-2 اور اسٹوڈیوز ان کے کڈس والوں کے مل جائیں گے تو اللہ نے چاہا، کیونکہ ان کے بیک ٹو بیک جو ہے وہ سلسلے ہیں نا، 2 بجے ہے، تیسرا بھی وہیں ہے، پھر وہ بچوں کی شام بھی وہیں ہے. تو جیسے اب جیسے ہم لوگ اردو والے، اب ہمارا ایک جس اسٹوڈیو میں ہمیں یہ مدینہ اسٹوڈیو ہے، اس کے برابر میں مکہ جو ہے وہ اسٹوڈیو ہے، اور اس اسٹوڈیو میں 2 سیٹ الگ الگ لگے ہوئے ہیں، 2 سیٹ الگ، سامنے ذہنی لگا ہوا ہے. تو وہ جس جگہ بھی بچوں کا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو وہ اسٹوڈیو اتنا بڑا نہیں ہے، تو اس لیے ایک طرف ان کے بچوں کی شام لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف جو ہے یہ میرا پیارا دین. اور یہ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا چونکہ میسیج تھا، اور الحمدللہ عز و جل میں نے سید جو عابد باپو ہیں ان کو جو ہے یہ آپ کا میسیج سینڈ کر دیا ہے. 1-2 کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کچھ فرمائشیں وہ جلدی سے جلدی پوری کریں گے. عبد الخالق عطاری عرض کر رہا ہوں واکنٹ سے. اکبر بھائی، بہت دنوں بعد آپ کا پروگرام دیکھنے کا موقع مل رہا، تو ایک مشورہ ہے عرض کرنا تھا، بلکہ پوچھنا بھی یہ تھا کہ پچھلے سال ذہنی آزمائش کے پروگرام کے اینڈ پہ جو اسلامی بھائی ٹیم کے شرکا ہوتے تھے ان کو تحائف دیے جاتے تھے جس نے سب سے زیادہ مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو یا جس کی کوئی بڑی ذمہ داری ہو. تو اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا ہی اچھا ہو اگر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے، اس سے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کا بھی جذبہ ملے گا اور ذمہ داریاں لینے کا بھی جذبہ ملے گا. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بالکل، ہم کیا ارشاد فرمائیں، اگر آپ کی یہ کال ہم شروع میں چلا دیتے اور اس کے بعد عمران بھائی سے ہماری گفتگو ہوتی تو ان سے یہ پوچھ لیتے، لیکن یہ انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے اور اگلے سلسلے میں ممکن ہوا تو ہم آپ کو جواب بھی جو ہے وہ دیں گے. اب ہم جا رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ انس بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے، اور وہ ہے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. یہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی، انس بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، تو الحمدللہ عز و جل ہم نے تیار کیا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کو دیوانہ دیوانہ
سلطان مدینے والے کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے کاش اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا یہ ایک عرض کروں گا، بعض اسلامی بھائی جیسے جاننے والے ہیں، ایک ماجد رضا بھائی ہیں، چھوٹے مدری منع ہی ہیں، تو اب بعض اسلامی بھائی ہمیں نا ڈائریکٹلی میسیج کرتے ہیں کہ میری یہ فرمائش پوری کر دیں، پھر مدنی فیس بھی دے دیتے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اب اس وقت سلسلے میں جیسے ہم نے پڑھ بھی لیا، ذہن میں بھی ہے، لیکن بعد میں وہ اسکپ ہو جاتا ہے، مطلب ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں جو ہمارا SMS نمبر ہے نا، آپ اس پر میسیج کریں گے تو وہ پوری کی پوری فائل جو جب ہمیں دیتے ہیں تو جو اسلامی بھائی ہمارے تیار کرتے ہیں نا، میں انہیں سینڈ کر دیتا ہوں. اب ایک ایک میسیج کسی کا یاد رکھنا، انہوں نے کیا فرمائش جو ہے وہ کی تھی، مدنی فیس بھی بیچارے دیتے ہیں، پھر بعد میں میسیج کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے یہ فرمائش کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے. تو عرض کروں گا کہ SMS نمبر پر یا رضا بھائی جیسے فیس بک پر ہے تو یہ فیس بک کے جتنے میسیجز ہیں ان کی ایک فائل بنا کر ہمیں دے دیتے ہیں، الحمدللہ عز و جل ہم اس پر کام کرتے ہیں. اچھا اب ہم جو جا رہے ہیں وہ ایک وہ کلام یعنی اسماء الحسنی جو ہے وہ گزشتہ ایک یا دوسرے سلسلے میں جو ہے وہ اپنا وہ تو ہم نے انس بھائی کی تھی دفعہ غفران رضا جو ہمارے یوسف مدنی کے صاحبزادے ہیں، الحمدللہ یہ بھی بڑا اچھا پڑھتے ہیں، تو ان کے اسماء الحسنی کی فرمائش آئی تھی، الحمدللہ وہ ہم نے تیار کی. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Who is the powerful? Who is the glorious? That's my supreme Allah. Who Allah الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال
ماشاء اللہ. فیس بک پہ بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے نا جوائن ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں مہتاب بھائی، کہتے ہیں کیا روحانی علاج کا مجھے کوئی واٹس ایپ مل سکتا ہے تاکہ ہم پوچھ تاچھ کر سکیں؟ تو آپ کی پوچھ تاچھ کے لیے جو ہے وہ ہماری اسکرین پر اگر ہمارا MCR کے اسلامی بھائی وہ لکھ دیں جو نمبر ہمارا، اور عادیت تاریہ روحانی علاج وغیرہ کے تعلق ہند سے ہوں گے. بالکل بالکل، نمبر بھی جنہوں نے اپنا دیا وہ ہند کا ہی نمبر ہے، تو وہ لکھ دیں انشاءاللہ. وہ آپ دیکھ لیں مہتاب بھائی، آپ کو مل جائے گا. اویس بھائی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو ہماری مدنی بہاریں ہوتی ہیں اس کو بھی بنایا جائے، اور ایک اور مشورہ دیتے ہیں کہ مدنی خاکوں کو ویب سیریز کی طرز پر بنائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اچھا، کچھ ایک دو کالز شامل کرتے ہیں پھر آپ کی فرمائشیں. احمد رضا عطاری میرپور خاص سے عرض گزار ہوں. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ پچھلے ہفتے جو عدنان بھائی کا کلام شامل کیا گیا تھا مختصر سا، وہی اگر دوبارہ چلا لیں گے تو مہربانی ہوگی. اور میری مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ 40 مدنی رسائل پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور درود شریف کی بھی ساتھ نیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بغداد حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے. ویسے گزشتہ ہی سلسلے میں چلایا تھا جس پر بڑا مطلب ایک ماشاءاللہ وہ تھا. مجھے وہ ویسے بعد میں خود کل ہی مجھے اس کی ہو رہی تھی کہ یار وہ کلام کہاں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھا پڑھا ہے. اور اب چونکہ ایک آدھ دو سلسلے مزید رک جائیں کیونکہ وہی کلام جو ہے وہ اپنا چلائیں گے، لیکن آپ نے جو مدنی فیس ہے وہ آپ شروع کر دیں انشاءاللہ. آپ ہمیں 2 سلسلوں کے بعد دوبارہ یاد کروائیے گا اور آپ بتائیے گا کہ میں نے جو مدنی فیس دی تھی وہ میں نے الحمدللہ عز و جل مکمل کر لی ہے. تو ہم اسی سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اس کو چلائیں گے. ایک میسج ہے ذہنی ازمائش کے آج لگ رہا ہے ذہنی ازمائش پر ہی جو ہے نا وہ آپ کا ذہنی ازمائش ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہ عبدالحبیب بھائی ذہنی ازمائش پروگرام کے لیے کوئی اور ہوسٹ تلاش کر رہے ہیں. پلیز عبدالحبیب بھائی سے عرض کیجئے گا کہ وہ خود ذہنی ازمائش پروگرام کو ہوسٹ کریں. ہمیں سال بھر اس پروگرام کا انتظار رہتا ہے، تو پلیز ایسا نہ کریں اور خود پروگرام ہوسٹ کریں. کوئی بھی ہوسٹ تلاش نہ کریں. چلیں. اچھا، ابھی اس وقت ہم جا رہے ہیں. ایک کلام جو ہمیں کہا گیا تھا وہ عالم تیرا پروانہ کے اندر پڑھا تھا، اور وہ تھا یہ مدنی رضا بھائی ہیں ان کا لجپال جو ہے وہ نبی میرے. یہ گزشتہ سلسلے میں تھی فرمائش تو وہ رہ گئی تھی، تو الحمدللہ ہم نے نیت کی تھی کہ ان کو اس کو آج چلائیں گے. آئیے وہ سنتے ہیں. لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، جدو وقت نزا آوے، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر کی برکت نال، اس ذکر کی برکت نال میری قبر بسا دینا. ماشاءاللہ. فیس بک کے ذریعے ہے حنزلہ رضا ہیں، کہتے ہیں اسلامی بہنوں کا دعوت اسلامی کے تحت تخصص کب شروع ہو رہا ہے، اس بارے میں کیا کوشش ہو رہی ہے؟ تو اکبر حسین بھائی آپ بتائیں، کوئی کوشش ہو رہی اس حوالے سے؟ سر آپ نے پڑھا ہے تو آپ ہی جواب دیں گے. آپ پہلے یا تو مجھ سے مشورہ کر لیں، پوچھ لیں، جو ہے وہ جو آپ میسیج کریں گے آپ اس کی وضاحت کریں گے. میں ہمیں معلوم نہیں کہ کیا کوشش ہے، ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی ہم چلتے ہیں. ایک جو عبدالحبیب بھائی کا آج سے
تقریباً ہو سکتا ہے کہ سال پہلے ہم نے ایک چلایا تھا پتھر والا ایک کلپ ہے، اور وہ ایک بزرگ کے مزار پر موجود ہے ہند کے اندر، اور وہ کیا ہے اس کلپ کے اندر، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا اس میں 12 ہوں گے تو بھی نہیں اٹھے گا، اچھا 10 ہوں گے تب بھی نہیں اٹھے گا۔ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے رکھے، گن لے بھائی، ریاض بھائی آپ گنے۔ ایک اور چاہیے، یہاں نہ ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اس طرف ہے، اس طرف۔ ایک چاہیے، ایک ادھر سے، ادھر سے آتا ہے کہ وہ کیا، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نیچے رکھیں، میں مدینہ کہوں گا پھر اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، چلے ٹھیک ہے۔ یا حضرت قمر علی درویش نا، یا قمر علی درویش، میں جب مدنی کہوں گا ٹھیک ہے، مدینہ کہوں، مدینہ یا قمر علی درویش، یا قمر علی درویش، نہیں دیکھیں ہماری سانس ایک ساتھ نہیں ہے۔ اچھا میں جب مدینہ بولوں نا، جب مل کے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدینہ یا قمر علی درویش، یا مدینہ یا یہ واقعی جو ہے وہ امیزنگ بات ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ اتنا ہیوی پتھر جو ہے شاید ہم سب کی انگلیوں پر آدھے پاؤ کا وزن بھی نہیں آیا، اور ممکن بھی نہیں ہے 11 انگلیاں سے آپ 80-90 کلو کا پتھر کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ کی شان ہے، اور یہ وہ کرامت ہے جو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، بار بار پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتایا کہ 10 کریں تب بھی نہیں اٹھتا، 12 کریں تب بھی نہیں اٹھتا، 11ویں والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے 11 انگلیاں جمع ہوتی ہیں، 11 اسپلائن بھائی جمع ہوتے ہیں، جب ہی یہ اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آنکھیں مطلب ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل عقیدے کو مزید پختگی ملتی ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں، چونکہ سلسلے کا وقت اختتامی طرف ہے، تو ایک کلام ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر، یہ کلام عبید بھائی اور انس بھائی نے مل کر جو ہے وہ پڑھا ہے، اور بہت ہی پیارا پڑھا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے، بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین
नस्ल करीमों की, मेरे आका की ये नस्ल करीमों की, नस्ल करीमों की ये नस्ल करीमों की, अजपाल घराना। क्या बात है, क्या बात है। हसन अनस भाई के कलाम था, इसी की फरमाइश एक आई अस्माउल हुस्ना जो इन्होंने पढ़ा था एपिसोड 119 में, तो नाज़रीन वो हमने पिछले ही हफ्ते वो सुना दिया है। उसका जो नंबर है एपिसोड 178, ये हमारे जो मदरी चैनल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड है, आप चाहें तो वहां जाकर ये सिलसिला देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अकबर हुसैन भाई ही का शोबा है, फरमाइश भी आप ही के शोबे की आई है। अमीन रजा हैं रहीम यार खान से, कहते हैं मुझे बयान नहीं सुना दें लोग क्या कहेंगे। 313 बार दुरूद पाक, तो मैं तो अर्ज करूंगा कि आप मदनी फीस बढ़ा दीजिए 313 से, इंशाल्लाह क्लिप अकबर हुसैन भाई आपको सुना देंगे और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और वो उसके साथ साथ मदनी फीस बढ़ाएं 313 वगैरह पाक के साथ कोई ना कोई किताब पढ़ने की नीयत आप फरमा लें। उवैस भाई कहते हैं यूट्यूब पर दरस निज़ामी करवाई जाए, तो लेक्चर्स तो यूट्यूब पर आ सकते हैं मगर पूरा दरस निज़ामी करना यूट्यूब के ऊपर, ये तो अकबर हुसैन भाई ने किया भी है, करवाया भी है, तो मुझसे ज्यादा बेहतर। अभी जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कितनी डिफिकल्टीज जो है वो अपना आ रही है। हमें व्हाट्सएप के थ्रू हमारे कॉल सेंटर से, चूंकि जो व्हाट्सएप नंबर हमारा होता है उस पर मैसेज होते हैं, वो हमें स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि आपने गुज़िश्ता सिलसिले में डायरी के हवाले से वजाहत की थी कि मैं मज़ीद वजाहत करूँगा। देखिए वो डायरी का उन्होंने पूछ रहे हैं कि किस तरह जो है वो सेंड करें। आप अगर डायरी लिख रहे हैं तो इंशाल्लाह ये इसकी अपडेट जब ज़हनी आजमाइश इख्तिताम की तरफ होगा, बाकायदा नंबर जो है स्क्रीन पर चलाया जाता है और उस नंबर पर उसकी यूँ समझिए वीडियो बनाकर मोबाइल से अपनी वो बनाकर उस नंबर पर सेंड की जाती हैं। तो ये उसकी जो है वो वजाहत थी। अब हम जो है वो जा रहे हैं, एक जो हमारा YouTube पर सिलसिला अपलोड होता है, तो जो वहाँ जो हमें मैसेजेस लोगों ने किए हैं उनमें से एक ये था, कोरोना वबा से हिफाजत के लिए पीने और पहनने का तावीज़। वो कह रहे हैं ये वीडियो दिखा दें, और उन्होंने जो बदनी फ़ीस दी है वो ये है करामात सहाबा इकराम पढ़ने की उनकी नीयत है। स्टूडियो कलाम के नाम से इनकी गालिबन शायद ID है। तो आइए जो है वो अपना कोरोना का जो तावीज़ है वो अमील सुन्नत ने जो बयान किया था पहनने और पीने का, वो क्या है वो देखते हैं। अल्लाहुम्मा या शाफी या काफी इहफज़ना वहमिना मिन जायहिती कोरोना। तो ये तावीज़ जो है ये प्लास्टिक कोटिंग करके तावीज़ बनाकर इसको कपड़े या रेगजिन में सी लें, गले में पहन लें या बाजू में बांध लें, चाहे कोरोना है या नहीं है, हिफाजत के लिए भी इंशाअल्लाह ये कारामद होगा। या शाफी अल अमराज इश्फिना व आफिना मिन फ़ैरूस कोरोना सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। ये तावीज़ पानी की बोतल में डाल लें और उसको 2 बार 3 बार दिन में पीते रहें, घर के सारे अफराद पिए, मज़ीद पानी बढ़ाते रहें। चूँकि अब हम इस वक्त जो बकिया फरमाइशें रह गई हैं वो सारी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा क्लिप है, एक मदनी मुन्नी रोमेसा के हवाले से वो आया था, और वो फिर मैंने अपने इस्लामी भाई से पूछा था कि ये क्या है, तो वो इस्लाम फॉर किड्स उसके जो 50 एपिसोड मुकम्मल हुए थे, तो वो जिनकी कॉल्स मदनी मुन्ने मुन्नियों की शायद सबसे ज़्यादा आती हैं, तो उनको शायद उन्होंने अपने यहाँ बुलवाया था सैयद आबिद बापू ने, और उससे कुछ पढ़वाया था, तो उसकी फरमाइश आई हुई थी, तो वो छोटा सा है, मुख्तसर सा, तो वो मुकम्मल करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके तासुरात, 1-2 कॉल्स और फिर सवालत कुरानदाजी। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, ताकि मैं देख लूं आग से काबा तेरा। बस चलें जी, हर साहबी नबी नारा लगा दें। हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीको मैं जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद अमीन भाई जो होते हैं उन्होंने हफ्तावार रिसाला 1200 बार दुरूद पाक की नियत कर ली। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। 1-2 मैसेजेस में पढ़ता हूँ। ये YouTube पर सिलसिला अपलोड होने के बाद एक ये उन्होंने मैसेज किया है कि इंग्लिश में भी ऑडियो और वीडियो रिसाला होना चाहिए। जी,
آڈیو رسالہ جو ہے ویڈیو میں تو خیر ہوتا نہیں ہے، آڈیو ہوتا ہے، ویڈیو میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے. اچھا ویڈیو میں آنا شروع ہو گیا. وہ یہ باقاعدہ اپلوڈ ہو رہا ہے ہمارا جو، مگر وہ ہوتا آڈیو ہے مگر ہوتا ویڈیو نا آجی امین باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں نے تو جو ہے وہ اپنا اس پہ دیکھا ہے. اور الحمدللہ آڈیو رسالہ ویسے انگلش میں بھی آتا ہے اور بنگلہ میں بھی آتا ہے. ہماری جو اپلیکیشن ہے نا اس کی بنی ہوئی ہے اپلیکیشن لسن والی جو ایپ سے دعوت اسلامی کے جا کے آپ دیکھ لیں پلے اسٹور پر، تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. آپ کو بنگلہ، انگلش اور اردو ان تینوں زبانوں کے اندر آڈیو رسالے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک میسج تھا یوٹیوب پر ہی جو ہے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں بعد میں، اس میں یہ تھا کہ سیزن 11 میں جو ذہنی آزمائش پہلا سیمی فائنل ہوا تھا اس میں مختلف زبانوں میں جو کلام پڑھا گیا تھا وہ فیس بک پر دعوت اسلامی کے نام سے جو پیج ہے اس پر اپلوڈ کر دیں. اچھا اس پہ اپلوڈ بہرحال ہو نہ ہو لیکن ہم اپنے سلسلے میں بہرحال کچھ 2 یا 3 ایپیسوڈ پہلے چلا چکے ہیں، تو آپ یوٹیوب پر یہ والا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کے 2-3 ایپیسوڈ پیچھے جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا. ایک میسج ہے وہ یہ تھا، یہ بھی یوٹیوب پر آیا تھا، کوئی ایسا سلسلہ ہو جس میں پیران عظام اور ان کے مریدین کے واقعات بیان کیے جائیں. بالکل جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے، نوٹ کر لیتے ہیں. اب چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، 2 منٹ ہیں، انشاءاللہ اندازی رضا بھائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سوال کیا ہے وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. عدنان گجر بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں تعویذ دوبارہ چلا دیں جو ابھی ہم نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ یہ دے دیں گے، آگے تو چلتا رہے گا بار بار. میں یہ عرض کروں گا کہ آج یہ سلسلہ ہوا ہے نا، اللہ نے چاہا تو رات تقریباً لاسٹ ٹائم بھی ہم نے 9 سے 10 کے درمیان اپنا جو یوٹیوب پر ہمارا جو آفیشیل چینل ہے اس پر یہ اپلوڈ کر دیا تھا یہ. تو انشاءاللہ آج بھی یہی نیت ہے کہ انشاءاللہ 9-10 بجے کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو اس کو اپلوڈ کر دیں گے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک میسج تھا کہ جمعہ کی دن رات کو بھی کوئی پروگرام، دن رات کو کوئی کہتے ہیں کہ لائیو پروگرام ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہی اچھا ہو کہ یاد خدا و مصطفیٰ جمعہ کو لائیو کر دیا جائے. میں نے گزشتہ سلسلے میں جمعہ کے حوالے سے عرض کی تھی کہ الحمدللہ نگران شورا کوشش کر رہے ہیں کہ اس رات کو ایک گرانڈ ٹرانسمیشن جو ہے وہ کی جائے، لیکن پہلے اس سے پہلے ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم ریکارڈڈ فارم میں جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ سمجھے کہ اس کی ایک لائیو سے پہلے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جس طرح کرنے چاہ رہے ہیں کیا وہ ویسا ہو رہا ہے. تو یہ طیب رضا بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ عز و جل جب یہ ریکارڈ ہو جائے گا تو آپ کو بتائیں گے. آئیے قرآن دازی دیکھتے ہیں. قرآن دازی جن نام جو چل رہے ہیں اسکرین پر ان کی قرآن دازی ہے. ہم مدینہ کہیں گے، رک جائے گا، پھر ان کا انشاءاللہ تحفہ وقت مناسب پر ان کے پاس پہنچ جائے گا. مدینہ بنت غلام نبی پاک پتن شریف سے، پاک پتن شریف سے بنت غلام نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.